السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ مقبول احمد سلفی حفظہ اللہ نے میرے تعلق سے جو کلمات کہے ہیں، میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ ان کی تحریر سے کافی متاثر بھی ہوں، اور الحمدللہ جو میرا اخبار ہے ماہنامہ ابصار، شیخ کی کوئی نہ کوئی تحریر اس اخبار کی زینت بنتی ہے، اور حافظ صاحب جو ہے کوئی بھی آرٹیکل ہوتا ہے یا کوئی بھی مضمون ہوتا ہے تو مجھے ضرور خبردار کرتے ہیں، اور میں اس تلاش میں رہتا ہوں کہ شیخ کا کوئی آرٹیکل آئے تو میں اسے ابصار میں دوں۔ مولانا یوسف جمیل جامعی حفظہ اللہ جو وہاں کے شہری جمعیت کے امیر ہیں کرنول کے، وہ تو کہتے ہیں کہ مقبول احمد سلفی صاحب کا جو مضمون ابصار کے اندر آتا ہے اس سے ہم کئی تقریریں بنا لیتے ہیں اور جمعہ کے اندر اور دروس کے اندر پیش کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم شیخ مقبول احمد سلفی حفظہ اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے برننگ ٹاپکس کے اوپر جو آپ لکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے کہ آپ برابر اس طرح لکھتے رہیں اور امت کو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ شیخ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ نکاح لوگ بس پڑھا دیتے ہیں، اٹھے اور خطبہ حاجہ پڑھ دیا انہوں نے، پھر اس کے بعد کچھ ایجاب و قبول کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر مہر وغیرہ کا معاملہ اس میں آتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کتاب و سنت کی روشنی میں دیگر مسائل میں نہ جاتے ہوئے صرف اتنا کہ اب نکاح پڑھانا ہے، اب دولہا موجود ہے اور اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگ موجود ہیں، اب دلہن کے پاس کون لوگ جاتے ہیں، کیسے سائن کرائیں، کب یہ ہو، اور اس طریقے سے شروع کہاں سے ہو اور ختم کہاں پر ہو، یہ ترتیب پوری کی پوری جو سنت میں ہے وہ ترتیب پوری کی پوری وضاحت کے ساتھ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے جامع انداز میں اس کو بیان کر دیں۔ میں اس کو ابصار کے اندر بھی دوں گا انشاءاللہ، اور حافظ صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کو چھپوا بھی دیں تاکہ ہر ایک نکاح خواہ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرے اور سنت کے مطابق نکاح پڑھے۔ کئی خطبے میں سنونا میں ادھر ادھر الفاظ کچھ اور آ جاتے ہیں، کچھ حدیثیں کچھ لوگ پڑھ دیتے ہیں، نہ جانے وہ اس پر دل جم نہیں رہا ہے۔ تو ایک ترتیب اگر آ جاتی ہے اس طریقے سے کہ سلسلے میں نبی نے کیا رہنمائی کی تو بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ اور شیخ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے اچھا اس وقت لکھنے والا محققانہ انداز میں میری نگاہ میں کوئی نہیں ہے، تو شیخ آپ ہی اس پر قلم اٹھائیں اور امت کو اس سے فائدہ پہنچائیں۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک صفحے کے اوپر اگر ہم چھاپ لیں اور جگہ جگہ بٹوا دیں تو اس سے کافی، میرا خیال ہے کہ پورے ہندوستان میں وہ پیپر پہنچ جائے گا، ایک صفحے کے اوپر ہم لوگ چھپوا لیں تو شیخ جلد از جلد جو ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچا دیں۔ بس اتنا کہ نکاح کہاں، اب دولہا حاضر ہے، اب نکاح پڑھانا ہے تو کہاں سے شروع کرنا ہے اور کیسے ختم کر دینا ہے، بس اس میں پوری سنت کیا ہونی چاہیے، جیسے خطبہ حاجہ کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، اس کے بعد کون سی حدیث پڑھنی چاہیے، اجازت ہے کون سی حدیث نہیں پڑھنی چاہیے، کیا ہے اس میں، اس سلسلے میں ایجاب و قبول کب ہو، کیسے کیا ہو، یہ الگ ترتیب کچھ اس طریقے سے سامنے بات آ جائے تو اس کو ہم لوگ چھپوا بھی لیتے ہیں۔ اور ماہنامہ ابصار تقریباً لاکھوں لوگ اس کو پڑھتے ہیں آن لائن، اور الحمدللہ 550 تو پورے ہندوستان کے ہر اسٹیٹ میں جاتا بھی ہے، اور اہل علم حضرات اس کو پڑھتے ہیں۔ آپ کے جو ہے جوابات اور لوگوں کے سوالات کافی لوگوں نے پسند کیے ہیں، تقریباً ابصار کے اندر ایک پورے بڑے صفحے کے اوپر الحمدللہ آ گیا ہے، اور الحمدللہ کافی لوگوں نے پسند کیا ہے۔ ہم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے زیادہ آپ کی تحریروں سے، آپ کی تقریروں سے امت کو مستفید فرمائے۔ السلام علیکم۔